السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہومیوپیتھک ادویات کے مختصر تعارف کے حوالے سے پارٹ 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جن ادویات کا ذکر کریں گے ان کے نام ہیں اینٹیمونیم کروڈ، اینٹیمونیم ٹاٹ، فیرمفاس، پلسٹیلا اور تھوجا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اینٹیمونیم کروڈ یہ گہرا اور وسیع اثر رکھنے والی دوا ہے۔ اس دوا کا زیادہ اثر معدے اور نظام ہاضمہ پر ہوتا ہے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے زبان پر سفید میل کی موٹی تہہ جم جاتی ہے۔ معدے کا نظام سست ہو جائے اور ابکائیاں اور الٹیاں آئیں تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے قے کا رجحان ہو تو اس کے استعمال سے افاقہ ہوتا ہے۔ پاؤں کے موقعوں اور چنڈیوں میں اور ناخنوں کی خرابی میں بہت مفید ہے۔ معدے کی خرابی کے ساتھ جلدی امراض ہوں تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غرض معدے کی خرابی اس دوا کی خاص علامت ہے۔ اینٹیمونیم ٹاٹ سانس کے نظام کی علامات خصوصاً سینے میں بلغم کا کھڑکھڑانا اس دوا میں خاص طور پر پایا جاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ بلغم موجود ہوتی ہے لیکن اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دوا ایپیکاک کی طرح متلی اور قے میں بہت مفید ہے، لیکن اس کی متلی کو قے کے بعد آرام ملتا ہے، جبکہ ایپیکاک کی متلی کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایپیکاک اس کی مددگار دوا بھی ہے۔ چیچک کے مرض میں یہ دوا اکثر کام آتی ہے اور مرض کے دوران اسے دیتے رہنا چاہیے۔ فیرمفاس یہ خون کی کمی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین دوا ہے اور HB کی مقدار بڑھاتی ہے۔ اس کا تعلق خون کے سرخ ذرات سے ہے، لہٰذا ہر قسم کے سرخ جریان خون میں مفید ہے۔ فیرمفاس، کلکیریا فاس اور کالی فاس کو حمل کے دوران عورتوں کو ٹانک کے طور پر استعمال کرانا چاہیے۔ یہ خون کی کمی اور بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے بہترین مرکب ہے، لیکن اسے لگاتار استعمال نہیں کرانا چاہیے، بلکہ کچھ عرصہ کھلانے کے بعد وقفہ ڈال کر پھر شروع کرانا چاہیے۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور ہر قسم کے بخار، چکن پاکس وغیرہ کے ابتدائی درجے میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پلسٹیلا کا مریض نرم مزاج، جلدی رو پڑنے والا اور حساس اور بزدل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے عورتوں کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے گرمی سے نفرت اور تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ اس کی تکلیف ایک سی نہیں رہتی بلکہ عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ جوانی کے ابتدائی ایام میں لڑکیوں کے مسائل اور حیض کے نظام کے خراب ہو جانے میں کلکیریا فاس کی طرح یہ بھی مفید ہے۔ کانوں کی خرابی، خصوصاً انفیکشن اور پیپ کے اخراج میں مفید ہے۔ یہ کن پیڑوں کی بھی بہترین دوا ہے۔ سوتے ہوئے یا کھانستے ہوئے پیشاب کے اخراج میں یہ بھی کاسٹیکم کے ساتھ مفید ہے۔ حاملہ عورت کے لیے یہ نہایت ہی اعلیٰ اور افضل دوا ہے۔ حمل کے گرنے کے رجحان کو ختم کرتی ہے، اس لیے حمل کے دوران اسے لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ رحم میں بچے کی پوزیشن کو درست کرنے میں اسے بہت شہرت حاصل ہے۔ تھوجا یہ لمبا اور گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ چیچک کی بیماری میں اور حفظ ما تقدم میں اور چیچک کے ٹیکے کے بد اثرات کو دور کرنے میں مفید ہے۔ موقع، مسے اور گومڑوں کو ختم کرنے میں نہایت اعلیٰ کردار ادا کرتی ہے۔ آلات تناسل اور مقد کے جلدی مسائل میں اس کا اکثر استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً مقد میں جلن، چبھن، سگاف اور شقاق میں مفید ہے، اور آلات تناسل پر مسے اور گومڑوں میں مفید ہے۔ ناخنوں کی خرابی، مثلاً ناخن بدنما، ٹیڑھے اور گوشت میں گھس گئے ہوں تو یہ بھی اینٹیمونیم کروڈ کی طرح مفید ہے۔ مسوں اور ناخن کے مسائل میں اسے خارجی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔